بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا، جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارے دوستو، تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلا ہے۔ اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا۔ کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلا نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز جو ہے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلا کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ سے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلا کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلا پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی
کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجا نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجا کو مشورہ دیا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے
راجہ چوپٹ کو بد دعا دی، جس سے راجہ کا کلٹ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ملتان میں قیام۔ ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا۔ سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی، آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی، آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پسوانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گندم لے کر اپنے صحن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی، لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے گندم پیستے وقت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے، گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے۔ وہ عورت چونکہ بدکار تھی فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بالکل حرام ہے۔ میں اس وقت روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ۔ پیارے دوستو، آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا، ہوس میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے، مجمع لگ گیا، سب لوگ اس سے پوچھنے لگے، بی بی کیا ہوا؟ عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا، چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی۔ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے آدمی، اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی۔ تب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے گا؟ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے، جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ پیارے دوستو، قاضی
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ لال شہباز قلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور فرمانے لگے، اے معصوم بچے، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے۔ اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بالکل گم ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ پیارے دوستو، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی، اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک بار درویشوں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔ جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا، تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان کے عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ صحرا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ قافلے کے سردار نے انتہائی عاجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنا سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم قیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر جو موجود تھے، اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھیں۔ مریدین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی۔ آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب کائنات، مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے، ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشا کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو مردان درویش میں سے دو آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، ان کا معاش کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد تھی، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے، گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی۔ بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدگماش
ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ بھی وصول کرتے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی قلیل کردار میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا، وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے، اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ مخواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ پیارے دوستوں، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کہ یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے، اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پھر کلمہ استغفار پڑھا، اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے، بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا قلع کما ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت لال شہباز قلندر تھا، اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا۔ سلسلہ رشد و ہدایت۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی، اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے،
رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے۔ آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پارٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پارٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے۔ فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت
چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے، اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔
اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید، تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم، ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ: تذکرہ الانساب معراج الولایت اور مرۃ الکنین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، سید جلال الدین سرخ بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے۔ چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم شہباز ہیں۔
چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا۔ پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے، اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے: آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا: میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا: تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کبیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے: سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: عثمان، تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی۔ پھر دوسرے دن آپ کربلا معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: بیٹا، یہ دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔
لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات، سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ، مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویران یہ دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سہون شریف منور اور تاباں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال، اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضائے تخلیق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے۔
لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، سید علی سرمست اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے۔ لب تاریخ سندھ کے صاحب نے برہمت سے تاریخ وصال نکالی ہے اور سن وصال 651 بمطابق 1251 اور تاریخ وصال 21 شعبان المعظم بیان کی ہے۔ دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سن وصال دیا ہے۔ اس کے لیے مدرجہ ذیل شعر ہے: بجو تاریخ شمس الدین عثمان، بدر کن رنج از فلک کرامت۔ یعنی 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 112 سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور 650 میں آپ کا وصال ہوا۔ مقالات الشعراء میں میر علی شیر کانے نے سن وصال 673 بمطابق 1274 بیان کیا ہے۔ کچھ کتب سیر میں 726 بھی آیا ہے۔ ماہ شعبان میں 18 سے 20 تاریخ تک ہر سال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرس میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خادموں سے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا سہارا اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے۔ میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح ہی پاؤ گے۔ خاص طور پر آپ کے 4 اصحاب جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے خاص 2 جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کلمات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا، اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا۔ اے اللہ، جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما۔ ان کلمات کے بعد لال شہباز قلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی رکھتے تھے مگر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عز و جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقاہ سے باہر تشریف لا کر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی غذا استعمال کرتے۔ ہر شخص سے اخلاص و محبت سے پیش آتے۔ آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے۔ بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ خانقاہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے۔ خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک ہجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے۔ آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے۔ مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 رجب 757 کو ملک اختیار الدین نے، جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا، اس نے مزار پاک
تعمیر کروایا جو 6 گنبدوں پر مشتمل تھا۔ فیروز شاہ الدین پرور حکمران تھا کہ دور حکومت میں لال شہباز قلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا۔ جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ عثمان مروندی کے مزار پاک کی عمارت جو ولی اللہ تھے سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی۔ آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گنبد اور بہشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تخت کا رنگ سبز تھا۔ اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام تھے لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی۔ ماہ رجب کی 7ویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال 757 ہجری کا تھا۔ اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا۔ جب تک سیوستان کا حکمران تھا اس کی دین پروری، سخاوت، شفقت، زہد و تقوی مشہور تھا۔ اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور اجر دے گا۔ اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاء الحق بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شہباز قلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ صاحب قلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو 7 ماہ بعد تاریخ 7 صفر 758 کو سید علی حضرت لال شہباز قلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گنبد بنوایا۔ یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک کے شمال کی جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ نستعلیق خط میں بھی موجود ہے جو کہ شاہ جہان کے مشہور امیر سید بھورا عرف دیندار خان نے لگوایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے لال شہباز قلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا۔ جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی۔ شاہ جہان کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک کی عمارت کو مکمل کروا دیا اور خانقاہ کے سین کو کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلویڑا حاکم سندھ نے 1173 ہجری میں مزار پاک میں پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بھیجا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لاڑکانہ کے زمیندار محبوب خان نے بنوایا۔ مزار پاک کے دروازے پر 1312 ہجری میں اوستا نور محمد گر نے چاندی چڑھائی۔ سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں کھجور، لیمو اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں۔ یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر نے چیلا کشی کی تھی۔